بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ 14 مئی کے انتخابات کا ڈرامہ ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ فیصلہ آ چکا ہے، الیکشن ہوئے نہیں، اب قوم کا وقت برباد کیا جا رہا ہے، درخواستیں ڈالی جا رہی ہیں، سماعتیں ہو رہی ہیں، نکلنا اس میں سے کچھ ہے نہیں۔ چلیے ایک قانون کی کتاب میں یا جو فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ فیصلوں کے ریکارڈ میں ایک فیصلہ موجود رہے گا کہ پاکستان نے کی سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، اس الیکشن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب اس وقت الیکشن کمیشن نے ایک درخواست ڈالی، نظر ثانی کی درخواست، کچھ عرصہ پہلے ایک تفصیلی فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس تفصیلی فیصلے میں وہ 14 مئی کے جو انتخابات تھے اس کا حکم دیا گیا تھا۔ 14 مئی کے کو انتخابات منعقد کیے جائیں، یہ حکم دیا گیا تھا 14 مئی گزرنے کے کوئی 3 مہینے بعد، اور تفصیلی فیصلہ جاری ہوا تھا۔ اب اس تفصیلی فیصلے پر الیکشن کمیشن نے اپنی ایک درخواست ڈال دی نظر ثانی کی کہ جی آپ پلیز نظر ثانی کریں، 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ یعنی کتنا فنی سا ملک ہے ہمارا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں درخواست ڈالی 3 مہینے بعد کہ 14 مئی کو انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے، آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ درخواست خارج کر دی ہے اور کہا ہے کہ نہیں، آپ 14 مئی کو ہی انتخابات کرائیں۔ 14 مئی گزرے 4 مہینے ہو گئے ہیں، آپ 14 مئی کو ہی انتخابات کرائیں۔ یہ آرڈر سپریم کورٹ نے کیا گیا ہے، اور نظر ثانی کی جو درخواست ہے الیکشن کمیشن کی وہ مسترد ہو گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے آج جو درخواست ڈالی ہوئی تھی اس میں پہلے تو انہوں نے تاریخ مانگ لی کہ جی ان کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے کہ جی آپ ہمیں ٹائم دے دیں تیاری کے لیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، تیاری کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ جو ہے وہ دلائل دیں۔ دلائل دیے اور اس کے بعد انہوں نے درخواست خارج کر دی اور کہا کہ نہیں، انتخابات تو 14 مئی کو ہی ہونے چاہیے، 14 مئی 2023 کو جو گزر گئی ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ کسی ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین پر اثر انداز ہو، کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین پر اثر انداز ہو۔ اور جسٹس منیب اختر کے ریمارکس اور بھی سخت ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین الیکشن کمیشن جو ہے، آئین الیکشن کمیشن کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یا جو ہے وہ ان کی جاگیر نہیں ہے۔ انفیکٹ یہ الفاظ استعمال کیے کہ آئین الیکشن کمیشن کی جاگیر نہیں ہے، یہ عوام کی امانت ہے، عوام کی جاگیر ہے۔ جب آپ اتنے سخت ریمارکس دے ہی رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے ججز کو چاہیے کہ 14 مئی کے انتخابات کا حکم جو نہیں مانا گیا، اور سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ آئین کے عین مطابق تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے یا 14 مئی کو الیکشن ہوتے، اور آج بھی وہ اس پہ قائم ہے، 3-4 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ اس پہ قائم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو کس نے روکا ہے کہ وہ اس آرڈر کو پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں؟ آج بھی ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جس نے ان کا آرڈر نہیں مانا اس کی خلاف کارروائی کی جائے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو نہیں رہی، اس کے خلاف کوئی کچھ بھی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ حالانکہ آئین میں موجود ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف شو کوز نوٹس دے سکتے ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک آرڈر کیا گیا تھا رہا کرنے کا سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے شہریار آفریدی کو، اس پر بار بار اس پر عمل نہیں ہوا تو پھر توہین عدالت کا شو کوز نوٹس تو ایٹ لیسٹ بابر ستار نے جاری کیا ہے۔ اب بابر ستار کا جو شو کوز نوٹس ہے، بابر ستار نوٹس جاری کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس جاری نہیں کر رہی، اور الیکشن نہ کرانے کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ہی چل رہا ہے۔ بھائی الیکشن، جب آپ نے الیکشن نہیں کرانے اور الیکشن نہیں ہوئے اور اب بھی نہیں ہونے 14 مئی کو، تو بہرحال چلیں، زیادہ سے زیادہ تسلی پھر ہماری یہی ہے کہ ریکارڈ میں ایک چیز آ جائے گی اور وہ ریکارڈ میں محفوظ رہے گی۔ اچھا، اب آ جائیے ذرا ایک دو پریشان کن خبروں پر۔ دیکھیں، بجلی کے بلوں پر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن اس کو دکھائیں یا نہ دکھائیں، میری آبزرویشن یہ ہے، میں نے آبزرو کیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر شاید کچھ خبریں کچھ کم ہو گئی ہیں اس حوالے سے کہ بجلی کے بلوں کے احتجاج کے حوالے سے، لیکن سوشل میڈیا پر بہرحال چیزیں آ رہی ہیں کہ بل جو ہے وہ جلائے جا رہے ہیں، بلوں پر احتجاج ہو رہا ہے، مہنگے بلوں کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اور جتنی میٹنگز اب تک ہوئی ہیں اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اور رہنما بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ 1200 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز ہم کیوں ادا کر رہے ہیں۔ اور بھائی، آپ ہی کی حکومت نے یہ کیپیسٹی چارجز والی ڈیلیں کی ہوئی ہیں کہ 35,000 میگا واٹ آپ بنائیں اور ہم آپ سے خریدیں یا نہ خریدیں، ہماری ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم آپ کو اس کی پیمنٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ جان کا عذاب ان لوگوں نے بنایا ہے جن لوگوں نے یہ پالیسی بنائی ہے، جن لوگوں نے یہ جو ہے وہ جن لوگوں نے یہ بنایا، یہ پالیسیز بنائی ہیں، ان لوگوں کا یہ ظاہر ہے فالٹ ہے، اور وہی بیٹھ کے اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک کا عجیب مخمصہ ہے۔
کہ جو پالیسی بناتے ہیں وہی بیٹھ کے اس پہ تنقید کرتے ہیں. یعنی جس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں وہی کہتا ہے کہ جی اس کا علاج کرنا چاہیے, اس کا علاج کرو, وہی دکھ درد کے لیے آ جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی غریب کو کوئی جاگیردار وڈیرا طاقتور کوئی قتل کر دے اور پھر اگلے دن اس کے گھر پہ افسوس کرنے کے لیے آ جائے کہ او ہو بہت افسوس ہوا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ مارا گیا. تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آج غریب لوگ مارے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں سے, اور جو اس کی وجہ بنے ہیں وہی آ جاتے ہیں اس پر غم گساری کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں آج ڈالر جو ہے وہ 304 روپے, یہ بلکہ یہ آج کے اخبار میں چھپی ہے تو اس کا مطلب کل کی خبریں ہیں. ڈالر 304.45 روپے. میں ڈیزرٹ میں تھا کل, خبریں سارا دن نہیں میری پہنچ میں تھیں, مطلب اس طرح سے سگنل نہیں تھے یا اپڈیٹڈ نہیں تھا, تو میں نے آج صبح اخبارات دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کل ڈالر 304.45 پہ چلا گیا اور آج شاید اور بھی بڑھ جائے, خدشہ یہ ہے. اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ 319 روپے 320 روپے رپورٹ ہوا ہے. ویسے 320 میں بھی نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی مہنگا ہے. اچھا, اسٹاک مارکیٹ 525 پوائنٹس گر گئی ہے, اور یہ کل کی خبر ہے, اور پرسوں بھی گری تھی, یعنی پچھلے 2 دن مسلسل اسٹاک مارکیٹ گری ہوئی ہے. سرمایہ کاروں کے 76 ارب روپے ڈوب گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو استحکام ہے اکانومی میں وہ مسلسل وہ ظاہر ہے وہ گر رہا ہے, استحکام آ نہیں پا رہا, صورتحال خراب ہے. تو ایسے میں چیزیں بہتر کیسے ہوں گی, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہ نگران حکومت دے پا رہی ہے, نگران وزیر خزانہ دے پا رہے ہیں, نہ نگران وزیر قانون دے پا رہے ہیں, نہ جو ہے وہ کوئی بھی نگران حکومت دے پا رہی ہے کہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, کیسے بہتر ہوں گے. اچھا, ایک چیز اور ذرا دیکھ لیں کہ صدر صاحب نے وزارت قانون سے رائے مانگی تھی اور کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا میری ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو اس کا جواب تو خیر ویسے بڑا آبویس تھا کہ وزارت قانون کی طرف سے, کہ وزارت قانون کیا جواب دے گا اس کا. تو وزارت قانون نے وہی جواب دیا جو وزارت قانون کو دینا چاہیے تھا, جو اس سے توقع تھی. تو وزارت قانون نے کہا کہ نہیں صدر صاحب, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کی ذمہ داری, الیکشن کی تاریخ دینے کی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے. تو یہ تشریح کر کے وزارت قانون نے دی ہے, نگران حکومت نے دی ہے. تو چلیں, صدر صاحب کو پتہ تو تھا کہ یہ آنا ہے, لیکن میرا خیال ہے صدر مملکت نے ایکسپوز کرنے کے لیے یا پوری طرح سے ایک کہ کوئی ابہام نہ رہے یہ جاننے کے لیے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں, نگران حکومت کیا کہتی ہے. اب نگران حکومت تو ظاہر ہے ان کی رائے تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن. تو آپ دیکھیں نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور وہ ساری قوتیں جو ان کے ساتھ ایک جو کہ بیسیکلی الیکشن کمیشن جن کی مشاورت سے چلتا ہے, تو وہ اب ہمارے سامنے کلیئر آ گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور کوئی اور وہ تاریخ نہیں دینا چاہتے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں, ان کو یہ لالی پاپ ضرور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں, ہم ذرا شیڈول کو تھوڑا سا پیچھے لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ابھی یہ جو پریشر ماؤنٹ ہوا ہے, یہ پریشر جو ہے یہ تو ختم ہونا. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اگر نااہل نہ ہوتے تو یہ مہنگائی نہ ہوتی. اچھا بھائی, نواز شریف نااہل ہو گئے تو پھر یہ جو مہنگائی پچھلے 16 مہینے میں ہوئی ہے یہ ان کے بھائی نے کی ہے. اب ان کے بھائی کی حکومت میں یہ مہنگائی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پچھلے 16 مہینے میں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو یہ مہنگائی نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بنیادی طور پر مہنگائی کے ذمہ دار ان کے چچا شہباز شریف ہیں اور ان کی نااہلی ہے, ان کی کیبنٹ کی نااہلی ہے. حالانکہ ان کی کیبنٹ میں وہی سارے لوگ ہیں جو کہ نواز شریف کے ساتھ بھی تھے, اور جو ڈیسیژنز ہیں وہ اسحاق ڈار نے کرنے ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جب لائے گئے تھے, مریم نواز کی آڈیو لیک آئی تھی جس میں انہوں نے جو ہے وہ مفتاح کے بارے میں کہا تھا یہ کیا بونگیاں ماری جا رہا ہے, اس سے اچھا تو انکل اسحاق ہوتے تو وہ جو ہے اس معاملے کو ٹھیک کرتے. پھر اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. تو یہ میتھ بھی ٹوٹی کہ اسحاق ڈار صاحب بڑا اچھا مینیج کرتے ہیں جی. اچھا, ایک اور بات بھی تھی اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہ اسحاق ڈار صاحب مینیپولیشن کے بادشاہ ہیں, ڈالر کو جعلی طریقے سے بھی چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس مرتبہ تو وہ ایسے فلوپ ہوئے ہیں کہ ڈالر کو جعلی طریقے سے بھی کنٹرول نہیں کر سکے, اپنے پرانے حربوں کے ذریعے بھی کنٹرول نہیں کر سکے, اور بیڈلی ایکسپوز ہو کے ملک سے واپس چلے گئے. پاکستان کی معیشت کا بھٹا بٹھانے آئے تھے اور بٹھا کے چلے گئے ہیں, معیشت تباہ کرنے آئے تھے اور کر کے چلے گئے ہیں. تو مریم نواز چارج شیٹ کر رہی ہیں بنیادی طور پر اپنے چچا کو, لیکن ذمہ داری تو ڈالنی چاہیے اسحاق ڈار کے اوپر کہ اسحاق ڈار تو نواز شریف کی حکومت میں بھی اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ تھے, اور بلکہ تو ڈیفیکٹو وزیر اعظم تھے,
اور آج اگر وہ نااہل نہ ہوئے ہوتے نواز شریف، اور نواز شریف آج وزیر اعظم ہوتے، یعنی 2022 میں عمران خان کی جب حکومت گئی ہے تو پھر یہ نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے، شہباز شریف نہ بنتے. تو نواز شریف کے وزیر خزانہ تو اسحاق ڈار نہیں ہونا تھا نا جی. تو اسحاق ڈار کو کس نے روکا تھا کہ وہ پالیسیز ٹھیک کریں اور شہباز شریف کو یہ مہنگائی نہ کرنے دیں؟ تو اس قوم کو بیسیکلی نا مل کے بیوقوف بنا رہے ہیں سارے. وہ کراچی کی آنٹی مجھے اکثر یاد آ جاتے ہیں جن کا کلپ وائرل ہوا تھا کہ سب مل کے ہم ہی کو پاگل بنا رہے ہیں. تو یہ صورتحال کچھ اس قسم کی ہے. تو چیزیں بہتر نہیں ہو رہی، بے چینی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. اور پالیسی سازوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کے پاس راستہ کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.